السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑی پریس بریفنگ ہوئی جناب وزیر تجارت جو موجودہ کرنٹ نگراں حکومت کے ہیں، انہوں نے کچھ چیزوں کو بالکل واضح طور پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی یہ بات بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈالر 200 روپے تک آ جائے گا، اس وقت تقریباً ڈالر 350 سے گرتا ہوا تقریباً 280-290 کے درمیان ہے، اور بقول اسحاق ڈار صاحب کے انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کی اصل جگہ 240 کے قریب ہے۔ لیکن آج جو وزیر تجارت کا بیان ہم نے دیکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر 200 تک آ جائے گا۔ یقیناً اس وقت وہ بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو شاید اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے دوران اس وقت کریک ڈاؤنز نہیں ہوا تھا۔ یقیناً اسحاق ڈار صاحب ایکچول پرائز جو تھی، جو لوگ اس کو مصنوعی طریقے سے اوپر لے گئے تھے، یعنی 240 350، اس کی ایکچول پوزیشن انہوں نے بتائی تھی کہ 240 ہے۔ لیکن جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ڈالر 350 سے گرتا ہوا 280 اور 90 کے درمیان آ گیا ہے، اور جس طرح مزید منصوبہ بندی ہے، جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں، KPK میں اور پنجاب کے کچھ ایریاز میں، بلوچستان میں جو ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، اس کی نشاندہی کر کے بڑی زور سے اس پہ ایکشن ہوا ہے۔ کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور کچھ چیزیں ابھی آنی باقی ہیں، اور شاید اسی وجوہات سے ڈالر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 200 تک۔ جب ڈالر 200 تک آئے گا تو یقیناً پیٹرول کی پرائزز میں بھی کمی ہوگی، کیا آپ کی بجلی کے نرخ میں، بظاہر تو یہ IMF کے حوالے سے جو اس وقت سچویشن ہے، اب آج IMF کی یہاں پہ IMF کے ایک بیان جو ان کی سربراہ ہیں، MD ہیں، انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے جو پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام سننے کے قابل ہے۔ Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is, please collect more taxes from the wealthy, and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. Thank you so much. Thank you. جی، تو اس پیغام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت سے کہا ہے، پاکستان کی عوام سے کہا ہے، پاکستان کی عوام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سے ہمارا بار بار یہ کہنا ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں، آپ ٹیکس لگائیں عمرہ پہ، اشرافیہ پہ، ان لوگوں پہ جو ویلدی لوگ ہیں، ان لوگوں پہ جو امیر لوگ ہیں، ان پر آپ ٹیکس لگائیں اور غریب کو ریلیف دیں۔ یہ IMF کی سربراہ کا ویڈیو بیان ہے، اور اسی حوالے سے عالمی بینک نے بھی آج جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے پاکستان کے لیے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی پاکستان عمرہ پہ ٹیکس لگائے، ویلدی لوگوں پہ ٹیکس لگائے، ان لوگوں پہ ٹیکس لگائے جو پاکستان میں امیر ترین طبقہ ہے، اور خاص طور پہ 2 سیکٹر پہ انہوں نے کہا ٹیکس لگایا جائے۔ ایک زراعت کی انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، اور دوسرا آپ کے ریئل اسٹیٹس پہ لگایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں لگتا ہے؟ مثلا غریبوں پر بوجھ پڑتا ہے، ان کی زندگی حرام کر دی جاتی ہے، لیکن غریبوں پہ، امیروں پہ ٹیکس نہیں لگتا، جیسے زراعت کی انکم پہ نہیں لگتا، ریئل اسٹیٹ پہ نہیں لگتا،
آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی، اور 2% مرات یافتہ امیر سے امیر ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان غریب ہو رہا ہے، مڈل کلاس غریب ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب ترین ہو رہا ہے، لیکن 2% یا مرات یافتہ امیر سے امیر ترین ہوتا ہے، تو ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ اب تو IMF کے سربراہ نے بھی اوپن میڈیا میں یہ بات کہہ دی، عالمی بینک کے سربراہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے نہیں لگتا کہ ہماری سیاسی جماعتیں انہی کے پلر پہ کھڑی ہیں، مافیاز کے، جو مافیاز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کر سکتی ہماری سیاسی جماعتیں، کوئی سیاسی جماعت بھی، کیونکہ ان کی پوری الیکشن کمپین پر پیسہ جو ہے وہ یہ مافیا خرچ کرتی ہے، بلکہ چند مافیاز کے تو یہ خود اونر ہیں ہماری سیاسی جماعتیں۔ تو بتائیے آپ کے اور پارلیمنٹ میں آنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے پاس بلیک منی ہے، بدماش ہیں، جو مافیاز کا حصہ بھی ہیں، جو آپ کے وڈیرے جاگیردار بڑے بڑے ہیں، وہی پارلیمنٹ۔ تو وہ کیسے قانون سازی کر دیں کہ آپ زراعت کی انکم پر ٹیکس لگائیں، آپ ریئل اسٹیٹس پہ ٹیکس لگائیں، آپ مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کریں؟ آخر کیا وجوہات ہے کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت، نگراں حکومت کبھی چند دن ہوا ہے ہوئے اور اتنا شدید کریک ڈاؤنز ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نگراں حکومت سے وہ مافیاز پوچھ نہیں سکتی ہے، کہ ان کو بلیک میل نہیں کر سکتی کہ تم ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہو، ہم تو تمہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ہمارے پیسوں پہ تم راج کرتے ہو، ہمارے پیسوں پہ تم سیاست کرتے ہو، ہمارے پیسوں پہ تم حکمران بنتے ہو، اور تم ہمارے اوپر یہ اٹیک کرو گے۔ تو یہ مافیاز نگراں حکومت کے لوگوں سے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نگراں حکومت کوئی پولیٹیکل گروہ نہیں ہے، ایک دو لوگ ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن یہ بیسیکلی بیوروکریٹس اینڈ ٹیکنوکریٹس کے لوگ ہیں۔ تو ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے ان مافیاز سے، جو چنانچہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس آرڈر میں آرمی چیف یا آرمی چیف کی جو ٹیم ہے اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اس کی وجہ سے وزیر تجارت یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کریک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے، ان جگہوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی لسٹ لی جا رہی ہے، ان کو یہ ایشورنس بھی آئی ہے کہ مزید اس پر کام ہوگا، جس کی بنیاد پر آپ کے ڈالر کی اسمگلنگ بھی رکے گی، اور جو ذخیرہ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی نکالیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈالر 200 تک آ جائے گا۔ تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ اور پھر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت حکمران بن جائے، وہ نہ جس طرح IMF کے سربراہ نے امیروں پہ ٹیکس لگانے کو کہا ہے، جس طرح عالمی بینک نے کہا ہے کہ جی زراعت پر کے انکم پہ ٹیکس لگائیں، ریئل اسٹیٹس پہ ٹیکس لگائیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی ان مافیاز جو لینڈ مافیا ہیں، ڈرگ مافیا ہیں، جو آپ کے واٹر ٹینکر مافیا ہیں، جو آپ کے اسمگلر مافیا ہیں، جو آپ کے جو مافیاز ہیں پاکستان میں، جو بہت طاقتور اور مضبوط ہیں، اور جن کی جڑیں ہر جگہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، عدالتوں میں بھی ہیں، اور آپ کے سیاستدان تو ان کا حصہ ہیں، بلکہ وہ تو ان کو پالتے ہیں۔ تو کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے، یہ کہتے ہیں لوگ، وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ چنانچہ جب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں گندم کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے اور اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، چینی کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پہ یہ مافیاز جو ہیں وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا خون چوستے ہیں، اور یہ سیاستدان جو حکمران ہیں ان پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتے، ان کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے۔ تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا انٹرسٹ یا جو ان کے پالتو نہ ہو، ان مافیاز کے پالتو نہ ہو۔ تو میں سارے سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہر سیاسی جماعت میں ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ان مافیاز
کو تحفظ دیتی ہے، اور تحفظ دینے کی وجہ میں نے بتا دی کہ ان کی سیاست، ان کے انتخاب، ان کے تمام جو خرچے ہیں وہ یہ مافیاز پورے کرتے ہیں، تو ان کے خلاف یہ کیسے کارروائی کریں گے۔ اور اکثر وڈیرے جاگیردار اور یہ جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹس اور بڑی بڑی جاگیر کے اور زراعت کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ سب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حکومت گرانے کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے خلاف کارروائی وہی کر سکتا ہے جن کا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو، جن کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، اور جن کا انٹرسٹ صرف پاکستان ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں، پاکستان کے ایسے ادارے کے ساتھ جو اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر ایکشن کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ IMF کے سربراہ بولے یا عالمی بینک کے سربراہ بولے، اگر سیاسی حکومت ہوگی تو یہ کبھی بھی ریئل اسٹیٹس پہ آپ کے اور زراعت کی انکم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور اس کے لیے بڑے بڑے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی بات ہے تو فلاں، کیونکہ ترمیم بھی تو آپ ہی کرتے ہیں، 18ویں ترمیم بھی تو آپ ہی لاتے ہیں، ساری چیز تو آپ ہی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ بڑا کریک ڈاؤن سے بڑی گرفتاریاں ہیں، بڑا ایکشن ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں، اور یہ نگراں حکومت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر ڈالر 200 تک آئے گا، اور دیکھیے گا مہنگائی بھی نیچے آئے گی، پیٹرول کی قیمت بھی نیچے آئے گی، بجلی کی قیمت بھی نیچے آئے گی، اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پھر ایک کوئسچن ہوگا، اگر 8 مہینے میں یہ نگراں حکومت پوری اس عسکری قیادت کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دے گئی، تو پھر یقیناً عوام اور بزنس مین یہی کہیں گے کہ ہمیں ایسے سیاستدانوں کی حکومت نہیں چاہیے جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور مافیاز کو ساتھ ملا کے جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے حصہ بن کر، اور ان مافیاز کا حصہ بن کر پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ قانون بھی انہی کے مفادات کا بنتا ہے، اور کسی ایسے قانون کو یا کسی ایسے ایکشن کو ہونے نہیں دیتے ہیں جو ان لوگوں کے خلاف ہو۔ تو دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔